سورۃ دوحہ اور ایک دن سورۃ شرق کی بھی ہم اسٹڈی کر لیں گے، کیونکہ وہ قرآن جس صاحب قرآن پہ اترا اس جگہ پہ بیٹھ کر آپ جب پڑھتے سنتے ہیں تو اس کا مزہ تو اپنی جگہ ہے۔ یہ سورۃ 93 نمبر کی 11 آیتیں ہیں۔ اس میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے جوڑنا اور مایوسیاں دور کرنے کا نسخہ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کبھی ڈپریس ہوں، بلیو می، میں کوئی وظیفہ نہیں بتا رہی، نہ ٹوٹکا بتا رہی ہوں، بالکل اس کے معنوں پہ غور کرتے ہوئے اگر آپ اس صورت کے اوپر توجہ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محبت سے تسلیاں دی ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کو دیکھیں گے۔ تو کیا ہے سورۃ دوحہ میں؟ ٹاپک لکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات، یعنی کیا کیا رحمتیں تھیں نبی کے اوپر اللہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا۔ یقیناً تیرے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ یہ تسلیاں آسمان سے آتی ہیں جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تونگر یعنی دولت مند نہیں کیا، یعنی سب کچھ کیا۔ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا جا۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وہ غم آیا جو مختلف انسانوں کو آتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ امیجینیشن میں لائیے ایک بچہ آپ کی فیملی میں ایسا پیدا ہو کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو۔ تصور میں لائیے جس دن وہ پیدا ہوگا تو لوگ خوش زیادہ ہوں گے یا رو زیادہ رہے ہوں گے؟ پھر اس کا کوئی اور بھائی بہن بھی نہ ہو، پھر اس کی ماں بھی چند سال میں فوت ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ رشتہ داروں کے ہاتھوں میں پلے، پھر ذرا سا بڑا ہو تو اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے اس کی شادی ہو، جو اس سے پہلے 2 دفعہ شادی شدہ ہے، بچوں والی ہے۔ یہ 8-7 چیزیں تو میں نے ابھی گن لی ہیں، باقی تو ابھی جو دین کے جو غم تھے، مسئلے تھے، اس کو تو پیچھے کر دیں۔ ہم ایسے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے بیچارہ، ہائے بچہ، باپ نہیں ہے، کون پالے گا؟ لکھ لیں یہ یتیم مکہ۔ اسی کے اوپر ہماری ایک سیریز بھی ہے، درر یتیم، چھوٹی سی 3 دن کی سیرت کی سیشن تھے، درر یتیم اور ڈیزرٹس روز، صحرا کا پھول۔ یہ ہمارے ایپ پہ بھی موجود ہے، لاسٹ ٹائم جب میں نے دیکھی تھی ادھر تھی۔ اللہ کے نبی کے سارے غموں کو سامنے رکھیں اور اپنے اوپر لیں۔ کوئی ایک غم ہے نا تو کیا ہوا؟ میرے نبی جیسا دنیا میں تو کوئی تھا ہی نہیں، ان کو جب اللہ نے رکھا تو کیا ہوا؟ لیکن ہمیں دنیا کیا سکھاتی ہے؟ نہیں، بولو، باتیں کرو، لوگوں کو بتاؤ میرے ساتھ اس نے یہ کیا، میرے ساتھ اس نے کیا کیا۔ تو ذرا سا نبی کا سکھایا ہوا اخلاق اور کردار، آپ نے فرمایا کہ چپ کر جاؤ، بولو نہیں، نجا من سمت، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج آپ نے ایک کام کرنا ہے، کوئی دکھ آئے نا، کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کہیں درد ہے؟ الحمدللہ۔ نہیں بولنا۔ آپ اپنے ہر جملے میں لفظ اللہ لگا لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی غیبتیں ختم، آپ کے شکوے ختم۔ اور یہ جو ہماری زبان ہے نا، یہ ہمیں بہت مشکلوں میں ڈالے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کے سارے اعضاء ہر روز صبح اٹھ کے زبان کے پاس آتے ہیں اور اس نے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ تو اس پہ چند کوٹیشنز نوٹ کیجئے۔ جو چپ رہنے لگے، اس سے بولنا آ گیا۔ جو بولتا ہے نا وہ بڑی غلطیاں کرتا ہے، چپ رہنے والے کی تو ایک ہی غلطی ہے نا کہ وہ جواب نہیں دے رہا،
انی نظرت للرحمن صوما 16 پارے میں ہم کر کے آئے ہیں مریم کے نام پہ کہ بولنا نہیں. کوئی الزام لگا رہا ہے چپ, کوئی آپ کو برا کر رہا ہے چپ, کسی کو آپ سے کوئی غلطی ہوگی چپ. محاسبہ ضرور کریں لیکن جواب نہ دیں. میاں صاحب کو غصہ آیا آپ چپ ہو جائیں, کبھی ان کو غصہ آئے گا تو آپ کو غصہ آئے گا تو وہ چپ ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے جو بیویاں اپنے شوہروں کی بات مان لیتی ہیں نا, ایک دن پھر ان کے شوہر ان کی ماننے لگتے ہیں. جو خاموش آوازوں کو سننے لگے وہی کانوں والا ہے. آپ ذرا سی خاموشیوں سے دوستی تو کریں, نہیں بولنا, نہیں بات کرنا. ایک بزرگ تھے تو بیمار تھے, لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے. کیا حال ہے بزرگوں؟ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. درد تو نہیں؟ الحمدللہ. اچھا کیا ہوا تھا؟ غصے سے بولے, جو بات میں منہ پہ نہیں لانا چاہتا تم کیوں مجھ سے گلوا رہے ہو؟ ہم بھی لوگوں کو تب تک نہیں چھوڑتے جب تک ان کے اندر کی بات نہ لائیں. تو کم بولیے, زیادہ سنیں. آپ چپ رہیں گے نا تو آپ کو دیکھیے گا آپ کی بات کی قدر زیادہ ہوگی. ہم بہت بول کے بھی اپنی ویلیو ختم کرتے ہیں. تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ مشکلات ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہیں. مشکلوں میں اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچاننا اور نکھارنا. چپ رہنا ہے, چپ کا روزہ رکھ لیں. بھوکے ہیں چپ کا روزہ, پریشان ہے چپ کا روزہ, بیمار ہے چپ کا روزہ. اور اگر عمر بڑھتی جا رہی ہے نا 50 60 70 80, اور چپ رہنا سیکھیں. شکووں کو شکر میں بدلیے. جب کسی کام کی ذمہ داری لے لیں تو ہر ممکن طریقے سے اسے نبھائیں, اور کمزوروں کے ساتھ شفقت اور مدد کا معاملہ کرنا ہے. کل اللہ ہماری کمزوریوں میں بھی ہمارا ساتھ دے گا. یتیموں سے اچھا سلوک کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ کے نبی سے تعلق کو محسوس کیجیے. اب اگلی صورت اسی کا